بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب آیا ہوا ہے اور اس کی گردن میں تلوار ہے۔ یہ تلوار بتا رہی ہے کہ وہ کسی نیک ارادے سے، کسی اچھے ارادے سے، کسی خیر خواہی سے یہاں نہیں آیا، بلکہ وہ غلط نیت کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمیر بن وہب کے پاس گئے اور اسے گردن سے پکڑا۔ گردن سے پکڑنے کے بعد اس کی تلوار کا جو ہتھیلی تھی اس کے اندر اس کی گردن کو ڈالا اور اسے گھسیٹ کر، یعنی گردن سے پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن، یہ خبیث الفطرت، یہ بدنیت انسان تلوار لے کر یہاں آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمیر، قریب ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بعد عمیر بن وہب آپ کے قریب ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمیر، اور قریب ہو جاؤ۔ عمیر اور قریب ہوئے اور جیسے ہی وہ قریب آئے انہوں نے سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس سے بہتر سلام عطا کیا ہے، اور وہ سلام جنت کا سلام ہے۔ جیسے جنت میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، آپ بھی وہی سلام کریں۔ وہ کہنے لگے کہ جی، آپ کا سلام بھی کچھ عرصہ پہلے یہی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اللہ نے اس سلام کو اور بہتر طریقے سے عطا کیا ہے، اور سلام کرنے کا طریقہ بھی اس سے بہتر ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، جی ہاں، ہمارا سلام بھی آپ کے سلام کے قریب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اے عمیر، بتاؤ تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ عمیر نے بہانہ بنایا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوا کہ اے محمد بن عبداللہ، میں اس قیدی کی رہائی کی امید سے یہاں آیا ہوں جو آپ کے قبضے کے اندر ہے۔ آپ اس کو رہا کریں، اور آپ کا رہا کرنا ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمیر، تم کسی اور نیت سے آئے ہو، کسی اور بات کو لے کر آئے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دل کے چور کو پکڑتے ہوئے پھر کہا کہ اگر آپ کسی قیدی کے لیے آئے، آپ اس کی رہائی کے لیے آئے، آپ اس کو چھڑانے کے لیے آئے، تو پھر آپ کی گردن میں یہ تلوار کس وجہ سے ہے؟ یہ تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ اس نے اس بات پر اور پردہ ڈالنا چاہا اور وہ کہنے لگا کہ ان تلواروں کا برا ہو، ان تلواروں کی تباہی ہو، ان تلواروں نے جنگ بدر میں ہمیں کیا دیا، یہ ہمارے کس کام آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی اس پر اعتبار نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے عمیر، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم یہاں آئے کس لیے ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سفید جھوٹ بولا اور کہنے لگا کہ میں واقعی اسی کام کے لیے آیا ہوں، میں اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ کے قبضے سے اسے لینے کے لیے آیا ہوں، آپ احسان کیجئے کہ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں واقعی فقط اسی کام کے لیے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمیر، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تم اور صفوان دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے، اور بیٹھ کر کیا پلاننگ کی تھی، کیا منصوبہ بنایا تھا، کیا بات کی تھی؟ تم نے قریش کے ان مقتولین کا ذکر کیا، تم نے بدر کے گڑھے کی بات کی، اس گڑھے کے اندر ڈالے ہوئے سرداران قریش کی بات کی، اور اس کے بعد تم نے کیا کہا؟